السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، مہاراشٹر کے ممبئی کے اور اس کے ضلع تھانہ کی تاریخ اہل حدیث پیش کرتے کرتے اچانک آج ہم شیخ محمد عبداللہ عرف جھاؤ رحمہ اللہ کی تاریخ جو الہ آباد سے متعلق تھے، الہ آباد کے مئو ائمہ کے رہنے والے تھے، ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ سامعین کو یہ محسوس ہوگا کہ اچانک مہاراشٹر سے نکل کر الہ آباد کی تاریخ کی طرف التفات کیوں کیا؟ تو یاد رہے کہ شیخ عبداللہ جھاؤ علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بمبئی کے اندر میں بائکلا کے مدن پورہ میں تاریخ اہل حدیث کی پہلی یا دوسری مسجد کی اقامت کی تھی۔ 1857 میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی غدر میں شرکت کرنے کی بنیاد پر، تو مورخین کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو لے کر کے بنگال کی کھاڑی کے ساحل آئے اور کوکن کے علاقوں سے ہوتے ہوئے بمبئی میں وارد ہوئے، اور وہاں پر بائکلا کے سنی بڑی مسجد کے پیچھے بنگال پورہ میں آپ نے بنگالی مسجد کی بنا ڈالی۔ اس اعتبار سے اگرچہ یہ تاریخ اہل حدیث الہ آباد کا حصہ ہے لیکن بمبئی کا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تاریخ اہل حدیث بنگالی مسجد جب پیش کریں گے تو مستقل طور پر عبداللہ جھاؤ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ محمد عبداللہ عرف جھاؤ رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت ہیں اور اپنی زندگی کے احوال و کوائف میں بالکل الگ تھلگ ہیں۔ طرز زندگی میں اور طرز مسلک میں اور طرز اقامت مسلک میں آپ سب سے مختلف ہیں۔ اسی لیے فرائضی تحقیق کے جو بانیان ہیں وہ اور دوسرے عبداللہ جھاؤ رحمہ اللہ کی زندگی بالکل یکساں اور الگ تھلگ معلوم پڑتی ہے۔ آپ کی وفات 1300 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی سن 1882 کے آس پاس۔ آپ کا تعلق الہ آباد کے مئو ائمہ قصبہ سے ہے، جو الہ آباد سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ مشرقی یو پی کی تاریخ اہل حدیث کے تدوین کے مقصد سے جب میں بائک سے روانہ ہوا بمبئی سے، کلیان سے، تو مشرقی یو پی کے علاقوں سے موٹر سائیکل سے سیاحت کرتا ہوا مئو ائمہ بھی گیا تھا، اور یہاں کی مسجد اہل حدیث کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے محمد عبداللہ جھاؤ کے تعلق سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ موصوف پڑوس کے جلاہوں کی بستی میں رہنے والے تھے، وہاں رہا کرتے تھے، لیکن اس قصبے میں آپ جب تحصیل علم کے بعد دوبارہ وارد ہوئے، دلی سے دوبارہ وارد ہوئے، تو آپ نے اپنے خاندان کے مکانوں میں قیام نہ کیا، اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ان کے آباء و اجداد اور زمیندار تھے، اور ظلم و جور کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ دنیوی مال و جاہ اور مال و ثروت کمائی تھی۔ اس کے بعد یہاں کے مزدور جلاہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں اور حلال کی کمائی کے مقصد سے یہاں جی رہے ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ رہائش پذیر ہوں، اور یہ اس بستی میں اقامت گزیر موصوف ہو گئے۔ میں نے دور سے اس بستی کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت میں مئو ائمہ میں وارد ہوا تو یہاں کے ذمہ داران اہل حدیث نے اشارے سے بتایا کہ دور جو بستی آپ دیکھتے ہیں یہی وہی جلاہوں کی بستی ہے جہاں پر آپ نے اقامت کی تھی۔ کاش کہ میں بستی تک چلا گیا ہوتا، شاید مزید کچھ معلومات حاصل ہوتی۔ بہتر سمجھتا ہوں کہ تاریخ اہل حدیث کے عظیم مورخ شیخ ابو یحییٰ امام خان نوشہروی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ تاریخ تراجم علماء حدیث ہند کے حوالے سے
وہ صفحہ نقل کر دوں جو عبداللہ جھاؤ کے لیے مورخ موصوف نے وقف کیا ہے۔ علامہ ابو یحییٰ امام نوشہروی فرماتے ہیں کہ مولد و منشا مئو ائمہ، ملکی راجپوت خاندان سے تھے آپ۔ تعلیم کے متعلق صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ شاہ محمد اسحاق علیہ الرحمہ دہلوی کے شاگردوں میں سے ہیں آپ تھے۔ جہاں سے فارغ ہونے کے بعد مولد یعنی مئو ائمہ میں والد ہوئے، تو اپنے مکان میں اس بنا پر قیام نہ کیا کہ آباء و اجداد کے زمیندار ہونے کی وجہ سے مکان ظلم کے مال سے بنا ہے۔ یہ سن کر وہاں کے جلاحوں نے درخواست کی کہ ہم لوگ مزدور پیشہ ہیں، حلال کمائی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں آپ تشریف لائیے۔ آپ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور اس قوم یعنی جلاحوں میں رہنے لگے۔ یہاں رفتہ رفتہ ایک تنظیم، ایک جماعت آپ نے قائم کر لی، جماعت اہل حدیث کی، اور یہ مئو ائمہ میں پہلی جماعت اہل حدیث تھی۔ شیخ عبداللہ جھاؤ سے قبل یہاں پر اہل حدیث کا وجود نہیں تھا۔ آپ ہی مئو ائمہ ضلع الہ آباد کے اندر مؤسس اہل حدیث ہیں۔ کچھ مدت کے بعد اعظم گڑھ تشریف لے گئے، پھر موضع امیلو آئے، یہاں بھی جماعتیں بنائیں آپ نے۔ امیلو سے بنگال کا قصد فرمایا، موضع جامڑیا ڈاک خانہ بنیر ضلع راجشاہی میں رونق پذیر ہو گئے۔ یہ رپورٹ جو ہے شیخ نوشہروی کی ہے، جو کتاب تراجم علماء اہل حدیث۔ اس نواح میں آپ کے اثر سے ایسی جماعت قائم ہو گئی جو عمل میں نمونہ سنت تھی۔ یہ جماعت جھاؤ کے نام سے منسوب ہے اور ابھی تک قائم ہے۔ صاحب ترجمہ یعنی عبداللہ جھاؤ خود عمل کی تصویر تھے، جس پر آپ کا عکس پڑتا وہ بھی مثل تصویر کے بن جاتا۔ کئی رسالے لکھے جو 1918 تک مولوی ابو ضیاء محمد قمر الدین صاحب جو ساکن مئو ائمہ تھے ان کے قبضے میں غیر مطبوعہ شکل میں موجود تھے، اور یہ حوالہ اس کا ہے بحوالہ اخبار اہل حدیث امرتسر 11 اکتوبر سن 1918۔ صرف ایک رسالہ جو ہے اعتصام السنہ بدعت میں شائع ہوا۔ آپ کا ترجمہ علامہ شمس الحق مرحوم صاحب عون المعبود نے لکھا ہے، چھپ کر شائع نہ ہو سکا۔ صحیح سن وفات بھی معلوم نہ ہو سکا، اندازہ جو ہے اوائل 1300 ہجری ہو سکتا ہے۔ تراجم علماء حدیث ہند صفحہ 313۔ شیخ امام الدین امام نوشہروی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد محمد عبداللہ عرف جھاؤ اعظم گڑھ کے امیلوں میں وارد ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ محمد عبداللہ جھاؤ عالم بننے کے بعد کچھ عرصہ امیلوں میں رہے۔ یہ اعظم گڑھ میں حسین آباد کے پاس ہے۔ وہاں اصلاحی کام انجام دیا، ایک سلفی جماعت کی تشکیل لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ اعظم گڑھ کے امیلوں کے علاقے میں آئے اور یہاں نہ صرف یہ کہ اصلاح عقیدہ کی خدمت انجام دی، بلکہ آپ شیعیت کا قلعہ کرنے کے لیے بھی کمر ہمت چست کر لیا آپ نے۔ میں جب موٹر سائیکل سے مشرقی یو پی کی تاریخ اہل حدیث جمع کرنے کے لیے لوٹتے وقت امیل ہو گیا تو شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے آبائی گھر میں والد ہوا، اور ان کے بھائیوں نے یا ارباب خاندان نے میرا استقبال کیا اور ضیافت بھی کی، اور یہاں کی تاریخ جو ہے املا کروائی۔ اور اسی ضمن میں عبداللہ جھاؤ کا تذکرہ بھی کیا، اور یہ بھی نقل کروایا کہ اس علاقے میں عبداللہ جھاؤ کے ذریعہ ہی تاسیس و فروغ سلفیت ممکن ہوا۔ اس سے قبل یہاں سلفیت کے آثار نہ پائے جاتے تھے، نہ کوئی نام و نشان تھا۔ اور اسی تاریخی حقیقت کا ذکر مورخ اسلام مولانا قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی کتاب تذکرہ علماء مبارک پور میں امیلو اور لوہیا کے عنوان کے تحت صفحہ 65 میں بطریق حسن کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن ندوی کی طرح
اہل حدیث کا تذکرہ اور وجود کو نظر انداز نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن ندوی نے اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان میں تمام مسلمان طبقات کا ذکر کیا، لیکن اہل حدیث کا نام تک نہ لیا، جبکہ اہل حدیث کے اجتماعات و دروس میں اہل حدیث کی خدمت کو سب پر فائق گردانتے ہیں۔ بہرحال مولانا قاضی اطہر مبارک پوری فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر میں، یہ کتاب جب مجھے حاصل ہوئی تو میں نے تاریخ اہل حدیث عبداللہ جھاؤ کی لالچ میں اس کا مطالعہ کیا تو مجھے مزید معلومات حاصل ہوئی اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ املو اور لوہیا کے قصبہ و اطراف میں سب سے پہلے اسی بستی سے مسلک اہل حدیث کو فروغ ہوا، اور مولوی عبداللہ جھاؤ نے مدتوں یہاں رہ کر اس سلسلے میں کام کیا۔ یہ مقام مجاہدین بالا کوٹ کا بھی مرکز تھا۔ اکبر غازی الہی بخش اور جہانگیر یہاں کے مجاہدین میں ہیں، نیز متعدد علماء و محققین پیدا ہوئے۔ مولانا ابو محمد عبدالحق املوی مترجم تلبیس ابلیس، مولانا نذیر احمد املوی مشہور سلفی عالم، مولانا قمر الدین ندوی وغیرہ مشہور عالم ہیں۔ شیخ فرحت حسین یہاں کے مشہور بہادر آدمی تھے۔ ان میں اور رام بلی سنگھ گوجر پار میں چشمک رہا کرتی تھی۔ سن 1904 میں اعظم گڑھ جیل میں موت ہوئی۔ املوں سے متصل لوہیا مسلمانوں کی مشہور بستی ہے۔ یہ موصوف جو ہے تذکرہ علماء اعظم گڑھ میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اسی اقتباس میں یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ تمام مسلمان طبقات میں سب سے پہلے مسلک اہل حدیث کو فروغ ہوا، تو یاد رہے کہ آپ کے ذریعے ہی یہ تاریخی عمل جو ہے واقع ہوا۔ لیکن کاش قاضی اطہر مبارک پوری نے مقامی ہونے کے ناطے کچھ تفصیل بتا دی ہوتی شیخ عبداللہ جھاؤ کے بارے میں تو بڑا اچھا ہو گیا ہوتا، کیونکہ عبداللہ جھاؤ کے بارے میں تفصیل بہت کم ملتی ہے، اور موصوف نے اکثر علماء کا ذکر کیا ہے قاضی اطہر صاحب نے، لیکن موصوف نے ان کے واقعات کا تذکرہ نہ کیا۔ بہرحال یہ کام اللہ نے مجھ سے لے لیا، وہ یوں کہ شیخ انصار زبیر محمدی کے ارباب خاندان نے مجھ سے روایت کی کہ عبداللہ جھاؤ الہ آباد کے مئو ائمہ سے یہاں وارد ہوئے، اور آپ نے یہاں کے مسلمانوں کے شرک و بدعات کا خاتمہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور انہی کے ذریعے فروغ مسلک اہل حدیث یہاں پر ظہور پذیر ہوا، بلکہ شیعیت کا خاتمہ بھی ہوا۔ ناظرین، شاہدین، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیخ عبداللہ جھاؤ کے بارے میں ایک ہی مقام پر اتنی معلومات غالباً آپ کو پہلی بار حاصل ہو رہی ہوں گی، کیونکہ مصنفین نے آپ کا ذکر جو ہے اس کا صرف ایک ہی پہلو پیش کیا ہے، لیکن ہم نے تحقیق کی بنیاد پر مئو ائمہ جا کر کے، اس کے بعد میں اعظم گڑھ کے حسین آباد جا کر کے، اور اس کے بعد دہلی میں بھی جا کر کے تحقیق کی۔ دہلی میں جب گیا تھا تو وہاں پر البتہ تحقیق زیادہ نہیں کر پایا، لیکن ذکر کیا ان کا، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بمبئی میں بھی جا کر کے ہم نے وہاں پر عبداللہ جھاؤ کے بارے میں تحقیق کی۔ تو اس طریقے سے قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب اور مختلف مقامات پر میرا وہاں جا کر وہاں تحقیق کرنا جو ہے، اس سے اس مضمون میں کافی اضافہ ہوا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ عبداللہ جھاؤ سے متعلق معلومات جو ہے جتنی اس مضمون میں آ گئی ہے، اس ویڈیو میں آ گئی ہے، اتنی آپ کو بہت کم ملنے والی ہے۔ ویسے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کلکتہ جائیں گے اور وہاں پر جھاؤ جماعت سے ملاقات کریں گے۔ ممکن ہے کہ عبداللہ جھاؤ کی کچھ زندگی کے واقعات مل جائیں، کیونکہ تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ ہم نے بہت کیا۔ جتنے واقعات ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں۔ ممکن ہے کہ کلکتہ میں جھاؤ نام سے ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے جو شیخ نے قائم کی تھی وہاں پر جا کر کے، تو ممکن ہے کہ وہاں کے بعض لوگوں نے آپ کی زندگی کے واقعات کو جمع کیا ہو۔ ایک اور بات کہ مئو ائمہ میں بھی جانا چاہیے، کیونکہ شیخ علامہ نو شہروی نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ وہاں کے ایک باشندے کے پاس میں موصوف کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے، چھوٹا موٹا ذخیرہ، اور وہ شائع نہیں ہو پایا۔ ممکن ہے کہ مئو ائمہ میں اس بستی میں جو باشندے تھے جن کے پاس عبداللہ جھاؤ کی کتابیں موجود تھیں غیر مطبوعہ، ممکن ہے کہ ان کے خاندان میں، ان کے بکس کے اندر میں وہ مل جائیں۔ اگر مل جائیں تو بڑا احسان ہوگا ہم لوگوں پر۔ بہرحال
تو حسین آباد اور امیروں کے جو راویان ہیں، یعنی انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے ارباب خاندان نے، ان کے بھائیوں نے جو تفصیل بیان کی، اس سے قاضی اطہر مبارک پوری کے مضمون میں جو خلا تھا کہ موصوف نے لوہیا میں، حسین آباد میں، اعظم گڑھ میں بہت کام کیا، امیروں میں بہت کام کیا اور شیعیت کا رد کیا، لیکن شیعیت کے رد کے بارے میں واقعات کہیں پر نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے شیخ انصار زبیر محمدی کے بھائیوں نے جو واقعات ہم سے بیان کیے، اس طریقے سے یہ واقعات جو ہیں تاریخی سرمایے میں تلف ہونے سے بچ گئے اور آج اس ویڈیو کے ذریعے اور ہماری کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ محفوظ ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا کہ آپ نے شیعوں کی بستیوں میں جا کر ان کو دعوت توحید دی اور شیعیت ترک کرنے پر زور دیا۔ ان لوگوں نے بے پناہ مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ امیلو اور حسین آباد اور لوہیا کے متعدد علاقوں میں شیعوں کے متعدد امام باڑے توڑوا دیے آپ نے، جہاں تعزیے رکھے جاتے تھے، ماتم ہوا کرتا تھا اور شرک و بدعت پر مبنی بہت سے امور انجام دیے جاتے تھے۔ آپ نے جہاں تک ممکن ہوا ان امام باڑوں کو توڑوا دیا اور اپنے علاقے میں ایک رات شیعہ لوگ کسی دینی تقریب میں آس پاس گئے ہوئے تھے، آپ نے امام باڑہ توڑوا دیا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے کہ اے اللہ، اتنا کام میں نے کر دیا ہے، اب تو ان کے دلوں کو حق کے لیے آمادہ کر دے۔ وہ لوگ صبح آئے، حالات کا مشاہدہ کیا، کچھ گفتگو ہوئی، کچھ لے دے ہوئی، شیخ نے دعوت دین پیش کی اور رد شیعیت فرمائی اور شیعہ اہل حدیث ہو گئے۔ یہ تمام شیعہ جو ہیں شیخ عبداللہ جھاؤ کے خطاب سے متاثر ہو کر سب کے سب اہل السنہ میں داخل ہو گئے۔ آج امیلو، لوہیا، حسین آباد جہاں کہیں سلفی آبادیاں پائی جاتی ہیں، ان کی ہی تبلیغی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری حسین آباد یعنی اعظم گڑھ کے اندر جو حسین آباد ہے، اس کے تذکرے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر میں کہ نوابی عبد کے دور میں یا نواب عبد کے دور میں شیعہ گردی کے چکر میں یہاں کے محمد حسین مہتر نے شیعہ مذہب قبول کر لیا، مگر ان کے بعد یہ مذہب یعنی شیعہ مذہب جو ہے پروان نہ چڑھ سکا۔ انہی کے نام پر اسے حسین آباد کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حسین آباد گنج یا حسین گنج بھی ملتا ہے تاریخ میں۔ اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیلو اور حسین آباد کے اس علاقے میں شیعیت قدیم زمانے سے نہیں موجود تھی، بلکہ عبداللہ جھاؤ سے کچھ پہلے اودھ حکومت کی نوابی کے دور میں محمد حسین مہتر کے شیعہ بن جانے کے بعد کچھ مدت برقرار رہی اور اس کی موت کے بعد یہ شیعیت یہاں پر فروغ نہ پا سکی۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ جھاؤ کی سلفی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور یہاں پر مسلک اہل حدیث کی اشاعت ہوئی۔ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ شیعیت اور اسماعیلیت کے بعد یہاں مسلک اہل حدیث کو فروغ ہوا۔ ہماری تحقیق میں اس علاقے میں اس مسلک کے علمبردار حضرت شاہ ابو اسحاق ہراوی متوفی 1234 ہجری ہیں، جس پر اپنے استاذ مولانا محمد فاخر زائر الہ آبادی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ مولانا محمد فاخر شیخ محمد حیات سندھی کے تلامذہ میں سے تھے۔ وہ عمل بالسنہ کی فقہی مسائل میں مجتہد زمانہ تھے۔ آپ مجتہدانہ شان کے حامل تھے، کتاب و سنت اور اپنے اجتہاد و تفقع پر عمل کرتے تھے۔ شاہ ابو اسحاق صاحب کا اندازہ بھی تقریباً یہی تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی کتاب نور العینین فی اثبات رفع الیدین میں کیا ہے۔ پھر اس مسلک اہل حدیث کو مولوی عبداللہ جھاؤ الہ آبادی کی وجہ سے خاص تقویت پہنچی، جنہوں نے 13ویں صدی ہجری کے آخر میں امیلوں کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی آمادگاہ بنایا۔ یہ رپورٹ جو ہے قاضی اطہر مبارک صاحب
مبارک پوری صاحب کی تھی، جس میں موصوف نے یہ قبول کیا ہے کہ املوں میں اور اعظم گڑھ کے اس علاقے میں، حسین آباد کے علاقے کے اندر مسلک اہل حدیث کی ذمہ داری جو ہے، یا اس کی اشاعت کی ذمہ داری جو ہے شیخ عبداللہ جھاؤ پر موقوف تھی۔ مولانا عبداللہ جھاؤ الہ آبادی مئو ائمہ میں پیدا ہوئے اور دہلی میں شاہ اسحاق صاحب دہلوی متوفہ 1662 ہجری سے پڑھا۔ بقول صاحب نزہۃ الخواطر قلیل الدرس و کثیر التصنیف تھے، اور ان کی کتاب میں توحید کی شیرینی اور شہد کی مٹھاس ہے، تو دوسری جانب حنظل کی تلخی بھی ہے۔ دوسرے امور میں وہ اپنے مخالفوں کے بارے میں شدید تعصب رکھتے تھے اور ان کا شدید رد کرتے تھے، اور حنفیہ، شافعیہ اور دیگر مذاہب والوں کی تکفیر کرتے تھے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صاحب نزہۃ الخواطر نے جو نقل کیا ہے کہ وہ تکفیر کرتے تھے، تکفیر نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ اہل حدیث کے تمام ائمہ جو ہیں، ائمہ اربعہ کے مقلدین کے تکفیر نہیں کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کرتے۔ مولانا ابو الطیب شمس الحق صاحب نے بھی ان کے بارے میں یہ تصریح کی ہے۔ اشاعت سنت میں ان کے بڑے مناقب ہیں، اور ان کے اندر بعض مسائل میں شدت اور سختی نہ ہوتی، کاش کہ ان کے اندر میں شدت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ نزہۃ الخواطر کی عبارت تھی۔ مولانا عبداللہ جھاؤ کے لقب سے ان کے علاقوں میں مشہور تھے۔ انہوں نے مدتوں املوں میں رہ کر اطراف و جوانب میں مسلک اہل حدیث کی تبلیغ و اشاعت کی، اور مئو تک ان کا اثر پھیلا۔ بعد میں مولوی عبدالحکیم امان اللہ وغیرہ نے مبارک پور میں اس مسلک کو آگے بڑھایا۔ تراجم علماء اہل حدیث میں ہے کہ مولانا عبداللہ جھاؤ کچھ مدت بعد اعظم گڑھ تشریف لے گئے، پھر موضع املو یہاں بھی جماعتیں بنائیں۔ املو سے جو ہے بنگال کا قصد فرمایا۔ اس مسلک میں کئی علماء کبار اور مصنفین اعظام پیدا ہوئے۔ ان سب کے آخر میں یہاں دیوبندی مکتبہ خیال کو فروغ ہوا۔ یہ تذکرہ علماء مبارک پور کی عبارت تھی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عبداللہ جھاؤ کے بعد میں اس مسلک کے جو اخلاف تھے کون تھے۔ بلکہ بنگال میں بھی کچھ علماء کا ذکر کیا ہے جو اس مسلک میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنگال جایا جائے، کلکتہ میں ہم اگر جائیں تو ممکن ہے کہ جھاؤ جماعت کا کوئی نہ کوئی آفس انشاءاللہ ہوگا، اور وہاں پر ممکن ہے کہ عبداللہ جھاؤ سے متعلق کچھ واقعات مزید مل سکیں، یا کوئی کسی عالم نے ہو سکتا ہے کوئی کتابچہ تحریر کیا ہو۔ تاریخ اہل حدیث ممبئی اور مہاراشٹر ضلع تھانہ بیان کرتے کرتے اچانک ہم نے عبداللہ جھاؤ کا ذکر جب کیا تو لوگ تعجب کر رہے ہوں گے، تو سن لیجئے کہ اس کا ذکر اس مقام پر مناسب یوں بھی ہے اور میل کھا جاتا ہے، کیونکہ بمبئی کے بائکلا کے مدن پورہ کی سنی مسجد کے پیچھے بنگال پورہ میں بنگالی مسجد اہل حدیث جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی تقریباً 125 سال پہلے۔ اور یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے کہ تاریخ مسجد اہل حدیث مومن پورہ پہلے بنی یا مسجد اہل حدیث بنگالی مسجد جو ہے یہ پہلے وجود میں آئی۔ بہرحال دونوں کا جو ہے وجود کا سال جو ہے، تشکیل کا سال جو ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جب کلکتہ میں ہندوستان کے اندر میں مسلمان اور خاص طور سے اہل حدیث آزادی ہندوستان کے لیے جہادی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے انگریزوں کے پنجے خونی سے آزاد ہو جائے، تو وہاں پر جب غدر کے بعد انگریزی حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کی تو 1857 کے بعد، اور مومن پورہ کی مسجد بھی 1857 کے آس پاس ہی وجود میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی آس پاس دونوں مسجد جو ہیں وجود میں آئی ہیں۔ تو عبداللہ جھاؤ بھی وہاں سے اپنے چند علماء کو لے کر کے اور چند مصاحبین کو لے کر کے بنگال کی کھاڑی کے ساحل ہوتے ہوئے، یہ مورخ لکھتا ہے کہ یہ ساحل ہوتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد جو ہے
کوکن اور رائے گڑھ سے ہوتے ہوئے بمبئی میں بائکلا کے مدن پورہ کے بنگال پورہ میں وارد ہوئے، اور یہاں پر ان مجاہدین نے بنگالی مسجد کو بنایا اور یہاں پر چھپ کر یہ نماز پڑھ تاکہ انگریزوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہ مسجد بنگال پورہ کی مسجد جو ہے وجود میں آئی، جس کا ذکر الگ سے ہم کرنے والے ہیں۔ وہاں پر تھوڑا بہت تذکرہ جو ہے یا اس کی تلخیص وہاں پر بھی ہم عبداللہ جھاؤ سے متعلق پیش کریں گے۔ یہ تفصیلی مضمون تھا۔ تو اس طریقے سے عبداللہ جھاؤ کی زندگی کے اندر میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پوری تاریخ اہل حدیث میں 2-3 بزرگ ایسے ملتے ہیں جو اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنی بزرگی میں بالکل نمایاں، بالکل الگ تھلگ ہیں۔ آپ بالکل عجیب و غریب شان کے حامل تھے۔ کسی کی زندگی جو ہے عبداللہ جھاؤ سے نہیں ملتی ہے۔ بڑی غربت میں زندگی گزاری اور امیلوں میں جب تک رہے، اور اس کے پہلے جب آپ مئو ائمہ میں تھے پھر امیلوں گئے، تو وہاں پر پوری زندگی جو ہے اقامت اشاعت اہل حدیث میں جو ہے آپ نے صرف فرما دی۔ انشاءاللہ اگر ہم کو مستقبل میں مئو ائمہ سے اور کلکتہ سے اور بمبئی سے اگر کچھ مزید معلومات ملی انشاءاللہ تو الگ سے ایک مضمون جو ہے بالترتیب بنائیں گے۔ اور اتنا یقین کیجئے کہ شیخ عبداللہ جھاؤ علیہ الرحمہ سے متعلق اتنی تفصیلی معلومات جو ہے آپ پہلی بار سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔